الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع کرنا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے رسالت سیریز کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. آج رسالت سیریز کا 3rd لیکچر ہے. انشاءاللہ العزیز ہم ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. تو آج کا عنوان ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کے بارے میں آتا ہے آپ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی آپ کا جو لقب تھا, آپ کو لوگ پورے عرب میں طاہرہ کے نام سے جانتے ہیں, اور آپ اس دور میں بھی پردہ دار خاتون تھی, با پردہ رہتے تھے, اور آپ کا جو لقب تھا طاہرہ تھا, اور آپ کو اس دور میں بلایا جاتا عرب کی ملکہ. مال کے حساب سے, سیرت کے حساب سے اور صورت کے حساب سے. مال بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب عطا فرمایا, آپ کی سیرت بھی بہت شاندار تھی اور آپ کی صورت بھی بہت شاندار تھی. مال, سیرت اور صورت میں پورے عرب میں آپ کو کہتے ہیں عرب کی ملکہ کہا جاتا اور طاہرہ کے لقب سے بلایا جاتا. مال بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, سیرت نے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور صورت بھی اللہ تعالیٰ نے. آپ کے تعلق سے آتا ہے آپ کا پہلا نکاح ہوا اور پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا. پہلے شوہر سے آپ کو 2 اولاد, حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ہند رضی اللہ, 2 بیٹے آپ کو. 2 بھی صحابی ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک جہاں سے ملتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو ذکر ملتا ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرنا. پھر آپ کی دوسری شادی ہوئی کیونکہ پہلے شوہر کا انتقال ہوا. دوسرے شوہر سے آپ کو ایک بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک بیٹی, ان کا نام حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی. تو دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہوا. تو آپ کی پہلی شادی ہوئی, ان سے 2 بیٹے, انتقال ہو گیا شوہر کا. پھر دوسری شادی ہوئی, ان سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی, اور وہ شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا, کیونکہ آپ کیا ہے عرب کے ملکہ کے نام سے آپ کا لقب تھا. کہ مال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, سیرت بھی آپ کی وہ شاندار تھی, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی عطا فرمایا. تو بڑے بڑے سرداروں نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا, مگر آپ نے ٹھکرا دیا سب کو. اب آپ کا نکاح کا ارادہ بالکل نہیں تھا, سب کے جو ہے نا پیغام کو ٹھکرا دیا. اب اس ٹھکرانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی خانہ کعبہ میں ایک دن ہوتا جو خواتین کا ہوتا, تو خواتین جمع ہوتے اور خواتین جو ہے نا خانہ کعبہ کی زیارت کرتے, وہاں پر جو بھی عبادت کرنا ہے. خواتین ڈے تھا, تو خواتین جو ہے نا وہاں پر جمع تھی. تو اس خواتین جو ہے نا جمع ہونے پر ایک راہب اپنی کتابیں لے کر خواتین کے بیچ میں پہنچ گیا. اس نے کہا کہ دیکھیں میرا کام یہاں پر کچھ نہیں ہے, یہ عورتوں کی محفل ہے, مگر میں ایک بات بتانے آیا. وہ راہب تھا, توریت اور انجیل کا عالم تھا. اس نے یہ کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا وقت آ گیا ہے. جو عورت ان کے نکاح میں آئے گی وہ مبارکباد ہوگی, اس کی بہت بڑی شان ہوگی, اسے دنیا میں بھی فضیلت ملے گی, آخرت میں بھی فضیلتیں ملیں گی. اس محفل میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. دوسری عورتوں نے اس کا جو ہے نا اس سے بات چیت کی اور اس کو کہا باہر نکلو, بحث میں لگ گئی.
مگر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ میں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا اس کے لیے قبول فرما. یہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے نا اپنے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ کے لیے قبول فرما لے, ان کے نکاح میں آنے کا شرف بخش دے, میں تو اس قابل نہیں ہوں. عز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جڑی ہوئی. وہاں کا وہ دن ختم ہو گیا. اس دن کے بعد سے ہر دن اللہ کا ذکر کرتے اور دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا قبول فرما لے, اپنے نبی کے جو ہے نا خدمت کے لیے قبول فرما لے, اپنے نبی کے نکاح کے لیے مجھے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے, اللہ کا ذکر کرتے, دعا فرماتے. تو جتنے پیغام آئے وہ ریجیکٹ اس لیے ہوئے, انتظار تھا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ بہت بڑی تاجر ہیں, بزنس ہے, تمام عرب کا مال ایک طرف اور آپ کا مال ایک طرف, اتنے بڑے تاجر تھے. آپ کے والد نے بہت سارا مال آپ کو جو ہے نا عطا فرمایا تھا اور انتقال ہو گیا تھا. تو آپ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ. آپ کے والدہ کا بھی نام فاطمہ ہے. اور آپ کے تو بیٹے تین بیٹے اور ایک بیٹی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا. اب انتظار میں کس کے ہیں؟ دعا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور انتظار کر رہے ہیں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتا چلا کہ تو بزنس تو آپ کا تاجر, آپ کا پیشہ تھا, بزنس جو ہے نا شام کے لیے آپ کے جو ہے نا کاروبار کے بزنس ٹرپ جا رہے ہوتے تھے, مگر آپ کبھی کسی مرد سے ڈائریکٹ سامنے آ کے بات نہیں کرتے. آپ کی خادمہ تھی نفیسہ, با پردہ رہ کر عرب کے لیڈ بزنس مین ہے, پورے بزنس کو لیڈ کر رہے ہیں. تمام بزنس والے ایک طرف اور آپ کا بزنس ایک طرف, اور با پردہ رہ کر. تو یہ بتایا گیا کہ پردہ داری سے کوئی کام رکتا نہیں ہے, طریقہ چاہیے کرنے کا. اب جو ہم بے پردہ ہو کر جو ہم اپنے جو ہے نا بہانے بنا رہے ہیں وہ ہمارے ایکسکیوزز ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پروو کیا کہ آپ ہائی پروفائل بزنس ہے آپ کا, مگر پردے داری کے ساتھ سارا بزنس چلا رہے ہیں. اور حضرت نفیسہ, آپ نے ایمان لے کے آئے بعد میں, حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی کوئی بزنس میں حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے نقصان عطا ہی نہیں کیا. جو بزنس کرتے اس میں پروفٹ ہوتا. ایک سال ایسا آیا کہ تمام عرب کے تاجروں کو نقصان ہوا, اس ٹائم پہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو 10 گنا پروفٹ ہوا. پردے داری کے ساتھ 10 گنا پروفٹ ہے. کیسا بزنس, کس طریقے سے بزنس. تو حضرت نفیسہ کو سامنے جو ہے نا رکھ کر آپ بات کرتے, آپ ڈائریکٹ کسی سے بات نہیں کرتے, کسی کے سامنے نہیں آتے, با پردہ رہتے. آپ کو پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کہ نبی کے ایک نوجوان ہے, ہاشم میں, خاندان ہاشم میں ہے, ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بڑے صادق ہے, بڑے امین ہیں, بڑے اچھے اخلاق والے ہیں. تو آپ کا ارادہ ہوا کہ اس بار کا بزنس ٹرپ ان کو دیتے. ابھی پتا نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے جن کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے بزنس کے لیے جو ہے نا جب پتا چلا کہ ایسے امانت دار جو ہے نا شخص کو بلایا جائے, ایسے سچے شخص کو بلایا جائے جو امین ہے, صادق ہے, اخلاق میں اچھے, آپ کے چرچے پورے عرب میں مشہور ہو گئے. اب آپ کی عمر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہے؟ 25 ایئرس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا گیا بزنس کا, یہ پروپوزل گیا کہ آپ جو ہے نا ہمارا سامان لے کر ملک شام جائیں, جو اجرت دوسروں کو دیتے ہیں ہم اس سے ڈبل دیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں, امین ہیں. تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا یہ آپ پروپوزل قبول کریں, آپ جائیں ملک شام. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروپوزل کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ملک شام کے لیے روانہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک غلام بھی دیا, ان کا نام تھا میسرہ. میسرہ کو ساتھ بھیجا, بولا کہ دیکھو یہ دوسرے شخصوں کی طرح نہیں ہے, یہ صادق اور امین اور شریف شخص ہے پورے عرب کے, ان کا خیال رکھنا. تم میرے غلام ہیں تو اب ان کے ساتھ جا رہے ہو, اب تم ان کے غلام ہیں, اور ان کی رائے میں اختلاف نہیں کرنا. اگر وہ کچھ بات کا حکم دے تو کر گزرو, اختلاف نہ کرنا. غلام کو نصیحت کرے اور بولے سفر کے دوران میں ساری چیزوں کی خبر رکھنا اور مجھے آ کے بتانا. یہ نصیحت کر کے حضرت میسرہ کو بھیجے. بعد میں حضرت میسرہ بھی ایمان لائے. میسرہ ساتھ میں جا رہے ہیں,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تھوڑی دور کے بعد میسرہ خود کہتے ہیں بعد میں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے آپ نے کہا ان کی غلامی کرنا. ارے آپ نے کہا تھا مگر ان کے ساتھ رہ کے میں ان کا غلام ہو گیا. میں ان کے ساتھ کیا اختلاف کر سکتا ہوں, مگر میں ان کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہوں. یہ تو بہت حسین ہے اور ان کے اخلاق بھی بہت حسین ہے. تو پہنچے, ملک شام پہنچے, نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی. اب نستورہ جو ہے نا میسرہ کو جانتا تھا. نستورہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فوری کہا کہ تم کس شخص کو لے کے آئے ہو؟ تو نستورہ نے کہا یہ پورے عرب میں شریف انسان ہے اور یہ صادق ہے اور یہ امین ہے, یہ بنو ہاشم سے ہے. تو نستورہ نے کہا یہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتے. یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں جہاں پر انبیاء بیٹھتے ہیں, اور یہ مجھے یقین ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے. اور تورات اور انجیل میں جتنی نشانیاں میں نے دیکھی ہے وہ ان پر پوری اترتی ہیں. اگر ان پہ سایہ کرتا ہے, یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں جس پر انبیاء علیہ السلام بیٹھتے ہیں. تم گواہ رہنا یہ نبی آخری زماں ہے. اگر یہ اعلان نبوت کرے تو میں ایمان لے کے آؤں گا اگر میں زندہ رہا اس وقت تک. یہ کب فرما رہے ہیں؟ 25 ایئرس کی ایج مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بزنس ٹرپ پہ آپ گئے ہوئے ہیں اور نستورہ راہب اعلان کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے, نبی آخری زماں ہے, میں ایمان لے کے آتا ہوں. اور آج کا مسلمان کہتا ہے نبوت تو 40 سال میں ملی صاحب. یہ تمام سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیتے, جہالت کی بات کر رہے ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے. یہ نستورہ راہب کا واقعہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا سیرت کی, اور گواہی دے رہے ہیں وہ کہ اللہ کے نبی ہے. وہ اہل کتاب ہو کے گواہی دے رہا ہے یہ اللہ کے نبی ہے, یہ اہل مسلمان ہو کے کہہ رہا ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی صاحب. 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان جو ہوا ہے 40 ایئرس کے بعد ہوا. اب نستورہ راہب سے بات چیت پوری دیکھ لی آپ نے, یہ اللہ کے نبی ہے. پھر شام, ملک شام پہنچے. اور وہاں کا بزنس کا طریقہ کیسا ہے؟ ہماری طرح حیدرآباد کے لوگوں کا طریقہ ہی تھا, عرب لوگوں کا سکون سے اٹھ کے جانا آرام سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد مارکیٹ پہنچ جاتے. ان کا طریقہ الگ تھا. یہ پرانے بزنس مین ہے, ایکسپیرینس ہولڈر سے, یہ پورے ایکسپیرینس ہولڈرز کیسے جا رہے ہیں؟ سو کے اٹھ کے حیدرآباد کے طریقے سے جا رہے لوگ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد پہنچ گئے. اب یہ جو پرانے والے تھے یہ لوگ بتوں کی قسمیں کھا کے اپنا سامان بیچتے, بتوں کی قسمیں کھاتے اپنا سامان بیچتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی قسمیں نہیں کھاتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال کی سچائی بتا کے سامان بیچتے اور اچھے پروفٹ پہ بیچتے. تو لوگ گراہکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بتوں کی قسمیں کھا کے, اور گراہک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد پورا مال بیچ دیا. اور میسرہ بتاتے ہیں میں نے بہت سارے ٹرپ کیے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزنس کے سامان لے کے بہت سارے لوگوں کے پاس گیا, مگر جتنا پروفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرپ میں آیا کسی پہلی ٹرپ میں کبھی نہیں آیا اتنا پروفٹ. اتنا پروفٹ بھی آیا اور ساتھ میں پورا مال جلدی ختم ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ملک مکہ کی طرف واپس آ گئے, جلدی مال بک گیا, واپس آ گئے اور سارا مال سارا واپس ہو گیا, بات ہوگی. اب میسرہ کے پاس, میسرہ پہنچے غلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. تو نفیسہ نے پوچھا بتاؤ کتنا پروفٹ ہوا, کتنا بزنس ہوا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے بات کر لیں گے بعد میں, پہلے یہ بتاؤ کہ ان کے حالات کیسے تھے. پھر میسرہ نے پہلے پورے حالت بتائے اور نستورہ راہب کے بارے میں بتایا کہ نستورہ راہب نے گواہی دی یہ تو اللہ کے نبی آخری زمان ہے. جب یہ بات آپ کو پتا چلی, جب آپ کی دعا چل رہی تھی, جب آپ کو یہ پتا چل گئی راہب نے یہ بات بتا دی ہے, تو پھر آپ کے دل میں نکاح کی رغبت پیدا ہوئی. رغبت کیسا پیدا ہوئی؟ یہ اللہ کے نبی, نبی آخری زمان ہے. مگر آپ کو یہ تھا کہ یہ 25 سال کی عمر مبارک میں ہے اور میں 40 ایئرس میں ہوں, اور میری 2 شادیاں ہو چکی ہیں, میرے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے اور 4 بچے ہیں میرے.
دیکھیں آپ حضرت خدیجہ، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے اور 4 بچے ہیں. ایج مبارک کتنی ہے؟ 40 ایئرس ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شادی نہیں ہوئی اور آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 ایئرس. مگر آپ نے اللہ سے دعا کی اور اپنے نکاح کا پیغام پہنچا دیا. نفیسہ جو آپ کے ساتھ تھے خادمہ، نفیسہ پہنچے پیغام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. اب نفیسہ کا اپنا خیال تھا، بعد میں یہ بیان کرتے ہیں نفیسہ بھی صحابیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے. تو حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب نفیسہ پہنچے تو ان کا یہ خیال تھا جب میں پیغام پہنچاؤں گی تو یہ جو محمد الرسول اللہ جو ہے یہ کرسی سے اٹھ جائیں گے، کہیں گے کہ میرے کو قبول ہے. یہ تو کرسی سے اٹھ جائیں گے. تو بڑے بڑے عرب کے تاجر، بڑے بڑے سردار کیوں میں لگے ہوئے تھے، یہ عرب کی ملکہ ہے یہ. تو یہاں پر تو بڑے بڑے پیغام آئے اور آپ نے ریجیکٹ کیا. اب پیغام عرب کی ملکہ سے جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آپ کا یہ خیال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی سے اٹھ جائیں گے اور بولیں گے میرے کو تو بس ٹھیک ہے، قبول ہے، آپ جو ہے نا شادی کی تیاریاں کریں. جب پہنچے نفیسہ اور پیغام رکھا کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ اس پر ریاکٹ زیادہ کچھ نہیں کریں. آپ نے کہا کہ میں اپنے چاچا ابو طالب سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اب یہاں پر ایک بہت گہرا نقطہ ہے کہ آج کی نوجوان قوم جو ہے نا عاشقی میں پڑی ہوئی ہے. آج کی نوجوان قوم جو ہے نا عاشقی میں پڑی ہوئی ہے. بچیاں اور بچے اپنے فونوں میں اپنی راتیں گزار رہے ہیں، اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کر رہے ہیں. یہ عاشقی میں پڑے ہوئے اور کیا کریں گے، پسند کی شادی کرنا تو جائز ہے نا صاحب. یہ نیا جو ہے نا شوشہ چل رہا ہے، پسند کی شادی کرنا تو جائز ہے نا صاحب. اب یہاں پر دیکھیں حضرت خدیجہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغام بھیجے ہیں جو نفیسہ کے ذریعے سے اور پردے داری کے ساتھ، کس لیے بھیجے؟ یہ نبی آخر زمان ہے. عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آ چکے، آپ نے ریجیکٹ کر دیے. یہاں پر کیا ہے؟ یہ نبی آخر زمان ہے. اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو رہی بات. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کس کے خاطر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو رہا ہے. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے مشورہ کر رہے ہیں، جو بڑے ہیں چاچا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی چیز اگر اپنی زندگی میں اس طرح کی آئے تو کس سے مشورہ کیا جائے؟ جو اپنے سرپرست تھے. تو ہمارے سرپرست کون ہے؟ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ سے بڑھ کر کون سرپرست ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کا فیصلہ خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. چچورے بچوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں، چچورے بچیوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں. اور مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ چچوری سہیلیوں سے مشورے کر رہے ہیں، چچورے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اپنے سرپرستوں کو چھوڑ دیے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم؟ کیونکہ ہم نے اپنے جو ام المومنین کی سیرت کو نہیں پڑھا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا. ہم جو ہے نا ہمیں پتا ہے کس کے بارے میں، ہمیں سٹوریز کس کی پتا ہے؟ ہمیں سٹوریز جو ہے نا فلمی ایکٹرز کی سٹوریز پتا ہے، ان کی سٹوریز پتا ہے، لیلا مجنو کی سٹوریز پتا ہے. یہ بیکار چیزیں پتا ہے. ہمیں جو ریئل واقعات ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ام المومنین کے وہ نہیں پتا ہمیں. اسی لیے جو نوجوان نسل جو ہے نا، کیونکہ یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ بچیوں کو کیا سکھائے؟ بچیوں کو سکھائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت. آج کے زمانے میں جتنے سوشل پرابلمس ہیں، شادی ہونے سے پہلے اور شادی ہونے کے بعد جتنے سوشل پرابلمس ہیں، اگر کوئی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی صحیح طریقے سے پڑھ لے، انشاءاللہ سارے سوشل پرابلم ختم ہو جائیں. آج بھی جتنے سوشل پرابلمس ہیں، شادی ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد، اگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت صحیح طریقے سے پڑھ لے اور اپنے دل میں اتار لے تو انشاءاللہ سارے پرابلم ختم ہو جائیں. اتنی برکت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد فرماتے تھے. تو آج جو ذکر ہو رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرماتے تھے. تو آج ہم ذکر حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ ذکر کر رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ادا ہو رہی ہے الحمدللہ. تو ہم اپنے نکاح کے فیصلے خود نہ کریں. بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے نکاح کے فیصلے، اگر کوئی پرپوزل بھیجا، اگر کوئی لڑکا پرپوزل بھیجا تو لڑکی کو اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پرپوزل بھیجا شریف بھی ہے، صحیح بھی ہے، والد صاحب کو بتائیں، والدہ کو بتائیں، وہ لوگ جج کریں گے.
اگر کوئی لڑکی بھیجی لڑکے کو تو لڑکے کو اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی والدہ کو بتائیں، اپنے والد کو بتائیں، وہ جج کریں گے لڑکی کیسی ہے، پھر ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشتہ جو آیا ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا ہے کہ یہ رشتہ ہے، آپ بتائیں کیا کریں۔ تو حضرت ابو طالب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلائے، پھر مشورہ کرے، تو خاندان کے سب لوگوں نے کہا کہ اتنا اچھا رشتہ خود چل کے آیا ہے، ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اتنا لوگ لائن میں ٹھہرے ہوئے اس رشتے کے لیے، اور رشتہ ہمارے پاس خود چل گیا ہے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ پھر یہ رشتہ ہاں ہوا، خاندان کی مرضی سے، بڑوں کی مرضی سے ہوا ہے، تو بڑوں کی مرضی پہ چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اس سنت سے ہٹ کے جتنے رشتے ہوں گے تباہی بربادی ہوگی، اب بربادی ہو رہی ہے، تو یہ سنت سے ہٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹے ہوئے۔ تو یہ نوجوان بچیوں کے لیے اور نوجوان لڑکوں کے لیے پرپوزلز آئیں تو پرپوزلز کو ڈائیورٹ کرو اپنے بڑوں کے لیے، جب ڈائیورٹ کریں گے تو پرپوزل میں کیا حقیقت ہے کھل کے آ جائے گی شام میں، اور آپ لوگوں کی حفاظت ہو جائے۔ سنت کو اختیار کرو گے تو حفاظت ہو جائے گی، اور سنت کو چھوڑ دو گے تو بربادی ہو جائے گی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتوں کو قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 ایئرس ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 40 ایئرس ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کی ہے، اب یہاں پر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی ہے وہ ایک بیوہ سے شادی کی ہے جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے 4 بیٹے ہیں۔ سوچو آج کا نوجوان کر سکتا ہے ایسی شادی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اگر 25 سال کی عمر ہے، 40 سال کا رشتہ اگر آئے، 4 بچے ہیں اور 2 شوہروں کا انتقال ہوا، کرے گا نوجوان آج کا نوجوان؟ اگر 40 سال کا ہو گیا، اس کی شادی نہیں ہوئی، تو اس کو 18 سال کی بچی ہونا ہے، اس کو 40 سال کے رہتے ہیں 18 سال کی بچی ہونا ہے، ان کو 18 سال 20 سال کی، انہوں شادی ڈیلے کر لیے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارا معاملہ ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان دراز کرتے ہو، تو یہ جو نا اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ اگر آخرت بچانا ہے تو زبان درازی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ام المومنین باحیات رہے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اب تو دوسری شادیاں کرنے کا ٹرینڈ نکلا، ایسے ایسا ہوتا ہے، ایسا ہے، دوسری شادیاں کرنے کے بہانے اپنی جو ہے نا نفسانی خواہشیں، اپنی شیطانی خواہشیں پوری کرنے کے لیے دوسری شادی کے ایکسکیوزز۔ دین میں نو زیرو ہے، نماز ان سے ایک ٹائم کی نہیں ہوتی، فرائض ان سے ایک ٹائم کے نہیں ہوتے، واجبات ان کے ایک ٹائم سے نہیں ہوتے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں ہوتے، کوئی حقوق ادا نہیں ہوتا، ان کو دین میں سے ایک سنت نکل کے آتی، 4 شادیاں کر سکتے صاحب، انہوں ایک چیز مل جاتی ان کو یہاں پر۔ اور نوجوان لوگوں کو ایک چیز مل گئی، پسند سے شادی کر سکتے، ناجائز ہے نا، ایک چیز بھی لیے اس کو پکڑ لیے، اس کے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، ہر چیز کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو چھوڑ کے یہ تو جائز ہے نا صاحب؟ کیسا جائز ہے؟ تم نے پوچھا، علماء سے رجوع کیا، اپنے پورے حالات بتائے، دیانت داری کے ساتھ اپنی بیوی کے حالت بتائے، پھر جا کے پتا ہوتا کہ دوسری شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ انہوں اپنی نفسانی خواہش کے لیے، شیطانی خواہش کے لیے ایک کا حق مار کے دوسرے کے ساتھ اس کی زندگی، اس کی بھی برباد کر رہے ہیں، اس کی بھی برباد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی جب کی، آپ نے دوسری شادی کی نہیں۔ کب تک نہیں کی؟ جب تک ام المومنین باحیات تھی۔ کب تک باحیات تھی؟ یہ دیکھو، 25 سال میں شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 25 ایئرس عمر مبارک میں، اور ام المومنین کا وصال کب ہوا؟ ام المومنین کی عمر 65 ایئرس تھی، 40 ایئرس میں شادی ہوئی ام المومنین کی، تو انتقال کب ہوا؟ 65 ایئرس، تو کتنے سال ہوئے؟ 25 ایئرس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 ایئرس تک کوئی شادی نہیں کرے، دوسری شادی کتنی؟ یہ اہم ٹائم ہوتا ہے شادی کرنے کا، 25 ایئرس سے 50 سال تک یہ اہم ٹائم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ دوسری شادی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تیسری جو کیا ہے، چوتھی جو کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ نے فرما دیا میرے نبی جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے، میرے نبی جو کرتے ہیں میرا حکم ہوتا ہے۔ میرے نبی اپنے دل سے کچھ نہیں بولتے اور میرے نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کرتے، میں جو حکم دیتا ہوں میرے نبی ادا کر دیتے ہیں۔ تو جو حکم ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کیا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان دراز کرنے والے یہ ساری چیزیں سمجھ کے بات کرے، اور اگر زبان دراز کرے ایمان نکل جائے گا ہاتھ سے، بے ایمان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ دوسری شادیاں کرنے والے بھی یہ سوچے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو دیکھ لے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ جو دیکھ لے، دوسری شادی کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر دیکھیں نکاح ہو گیا، نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد 10 سال کی زندگی گزری ہے، 25 ایئرس، 15 سال کی زندگی گزری ہے۔ 15 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، یعنی 40 سال کی عمر میں، 25 ایئرس عمر مبارک میں شادی ہوئی، 15 سال ازواجی زندگی گزری، اور ام المومنین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ صرف ایک جو آپ کے فرزند ہے حضرت ابراہیم جو ماریہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، ان کا بھی انتقال ہو، جو ایک فرزند ہے جو حضرت ابراہیم، تمام اولاد کس سے ہوئی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، 3 بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی۔ کن سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ تمام اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئے۔ پھر جب اعلان نبوت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت کیا، تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ۔ یہ آپ کا شرف ہے سب سے پہلے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنی تمام دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں پر رکھ دی، تمام دولت۔ اب یہاں پر عورتوں کے لیے مردوں کے لیے، یہاں پر دونوں کے لیے بھی برابر چیزیں چل رہی۔ جتنے سوشل پرابلمس ہیں اس واقعے کے ذریعے پورے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی یہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دل میں بسا لے تو میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، میاں بیوی کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تمام دولت کو آپ نے رکھ دیا، پوری دولت کو۔ ہمارے پاس اب لڑائی کیسا ہوتی ہے؟ دولت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو شوہر کی کمائی ہے، دیکھو یار دیانتداری سے بات کرو، شوہر تمہارا جو شوہر ہے کتنے سال کے بعد نکاح ہوا اس کا تمہارے ساتھ؟ 25 سال کے بعد ہوا۔ 25 سال تک کس نے پالا اس کو؟ تمہارے کو فنش پروڈکٹ مل گیا، بنا ہوا، بڑا ہو کے، جوان ہو کے، کوالیفائڈ ہو کے، ایکسپیرینسڈ ہو کے، کمانے والا، پھل دینے والا ملا تمہارے کو۔ مانے ایک پورا درخت، پھل دینے والا درخت تمہیں ملا۔ وہ جو پھل دینے والا درخت کس نے لگایا؟ ان کے ماں باپ نے لگایا نا، اس کو بڑا کیا، اس کو دشمنوں سے بچایا۔ پھل دینے والا چپچ بناؤ، اب پھل دینے والا درخت بنا۔ اب انہوں بول رہے ہیں ماں باپ سے کٹ، شادی ہو گئی ہمیں پورا۔ اور جو تمہارے سر کے اوپر جو تاج سجایا ہے، جس کے سائے میں تم پھل کھا رہی ہو، وہ پھل کو، وہ درخت کو پیدا کرنے والا، اس کو بڑا کرنے والا اس کے ماں باپ ہے۔ اس کے ماں باپ کو کیسا؟ تو یہ جو نا، یہ اب اس کے اوپر ایک مثال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بار تشریف لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی والدہ نہیں ہے وہ۔ اب دیکھیں ساس کی خدمت کیسی کرنا، ساس کو کیسا راضی کرنا دیکھنا ہے ام المومنین سے۔ دیکھو اب ساس تو ان کو جو ہے نا صاف نظر آتی، ساس تو صاف نظر، ٹھیک ہے اس کے زبان کڑوی ہے، وہ بولتی زیادہ ہے، وہ یہ ہے، فلاں ہے، ضعیف ہو گئی وہ، اس کو ذرا سمجھ نہیں آتا بات، تو ٹھیک ہے تمہاری ماں بھی ضعیف ہو گئی، پکارا کرے تو تم اس کو چھوڑ دے۔ اپنی ماں کو سانپ بولتے، اپنی ماں کو تو سانپ نہیں بولتے نا، تو سانس کو سانپ کیوں بولتے؟ تو یہ سیرت جو ہے ام المومنین کی، اگر سمجھ میں آ جائے نا اور اس پہ عمل کرنا شروع کرے، سارے لڑائی ختم ہوتے انشاءاللہ۔ اب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا۔ جب آپ نے یہ بتا دیا کافی تھا، آپ نے ان کی خدمت کی، ان کو رکھا اپنے پاس، بہت خدمت کی۔ اب اس ٹائم پہ کیسا تھا؟ ام المومنین تمام مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مال کو دین کے لیے خرچ کر دیے. تمام مال. پورے مکے میں سب سے بڑے امیر آپ تھے اور تمام مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے خرچ کر دیا. اب ام المومنین کے پاس پہلے 20 کنیسیں اور سینکڑوں غلام تھے. غلام اور جو ہے نا باندیاں، کئی باندیاں تھی، کئی غلام تھی خدمت کے لیے آپ کی. اب کوئی بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. خود کام کرنا ہے، خود کپڑے دھونا ہے، خود کھانا بنانا ہے، خود جھاڑو دینا ہے، خود کرنا ہے. ملکہ عرب ہے. انہوں تو گاؤں سے اٹھ کے آ کے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا کرتے. یہ ملکہ عرب کی بات چل رہی ہے. ملکہ عرب ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہو جائے، او ہو اس کے پاس آ کے تو پورا برباد ہو گیا. وہ تو ایسا ہو گیا، وہ تو ہر صبح لڑنا شروع کر دے گی. ہر شام میں شوہر آیا تو لڑنا شروع کر دے گی. تو یہ جو ہر صبح شام میں شوہر سے جو لڑائی ہے، یہ مال کے لیے، پیسوں کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے، یہ بےمانی ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ بے دینی ہے. یہ ام المومنین کی سیرت عمل نہیں ہے، کسی اور کی جو ہے نا طریقے پہ زندگی گزر رہی ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. اب ماں آئی ہے. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے ماں کی خدمت بھی کر رہے. جاتے وقت پر اپنی سیونگ میں سے تحفے دیے. 20 بکریاں اور 1 اونٹ عطا فرمایا. ساس کو کوئی تحفہ دیا ہوگا آج تک سوچے. اگر بیٹا، انہوں کہاں سے دیتے اپنے جیب سے؟ بیٹا اگر یہاں سے اپنی ماں کے لیے کچھ سونا لے کر، ہم آپ کو دلائے، تم ہم آپ کو تو نہیں دلائے، تم اپنی ماں کو لے کے جاتے. اوفو، یہ تو ہماری ہے نا، یہ جہالت ہے ہماری. یہاں پر اپنی کمائی سے دے رہے ہیں یا بیٹے کی کمائی سے روک رہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سیرت کو نہیں پڑھا، دین کو نہیں پڑھا. یہ بے دینی ہے، غیر اسلامک طریقے جو چل رہے ہیں. اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ اب کس لیے کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری ماں ہے، اور سگی ماں نہیں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے. تو سگی ماں کا کیا مقام ہوتا ہوگا سوچیے جب آتے تو آپ نے تحفے دیے اور ان کو رخصت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے کے جاتے اور عبادت کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن رہ گئے، آئے نہیں واپس. تو توشہ ختم ہو گیا بول کر فکر کر کے اپنے گھر کو بنا کے کر کے خود غار حرا جو گئے ہیں مکہ، دیکھے غار حرا کتنی دور ہے مکہ سے، پھر اوپر چڑھنا، تو خود کھانا توشہ بنا کر پیدل گئے. تو سارا مال تو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا. کھانا بنا کر توشہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا پر اوپر چڑھے. جب اوپر چڑھے قریب تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہے، وہ کھانا بنا کر آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام کرتا ہے. یہ ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. مال تو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، سلام کس کا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سلام آ رہا ہے. پھر حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی سلام عرض کر دیں. جنہیں اللہ سلام کرے، جنہیں حضرت جبرائیل سلام کرے، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کس نے پوچھا کوئی جنت کے پھل کوئی کھایا دنیا میں آج تک؟ تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا ہاں، جنت کے پھل کھانے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا گوشہ توڑ کر حضرت خدیجہ کو کھلایا رضی اللہ تعالیٰ. تو جنت کا پھل دنیا میں کھانے والے کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ. دنیا میں اللہ کا سلام، حالانکہ جنتیوں کو سلام ملے گا، فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے، مگر دنیا میں ہوتے ہوئے جسے سلام اللہ کا پہنچ جائے، جسے سلام فرشتے کا پہنچ جائے، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. تو کیا کیا آپ کسی نے دیکھیں کیا کیا؟ اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پر اختلاف نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے سکون ملتا جب میں دین کی کام پہ جاتا. دیکھیں ہم تو جاتے ہیں یہ سیل کرنے، وہ سیل کرنے، اس کو وہ کرنے، یا اپنی سروسز سیل کرنے، ہم تو باہر اسی کام سے نکلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تو نبوت کی تھی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے جاتے. جب دعوت دینے جاتے قوم جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتی، جب واپس آتے تکلیف کے ساتھ
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ایک ہاتھ میں دودھ ہوتا اور ایک ہاتھ میں کھجور ہوتے اور مسکراتے ہوئے استقبال کرتے. آپ فرماتے ہیں میری جو تھکن تھی خدیجہ کو دیکھتے اتر جاتی, خدیجہ کے استقبال کے طریقے سے اتر جاتی. اب دیکھیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے, اب ایک شوہر باہر گیا, ٹھیک ہے تمہارے لیے کام کرنے گیا, گھر والوں کے لیے کام کرنے جا رہا ہے, وہ کہ آپ نے وہ بھی کھاتا ہے تمہیں بھی کھلاتا ہے. اب اس کا استقبال کیسا ہوتا ہے دیکھو, ام المومنین کا طریقہ دیکھو, اپنے گھروں کا طریقہ دیکھ لو. اب شوہروں کے لیے بھی آئے گی بات, یہ تو خواتین کے لیے آ رہی, شوہروں کے لیے بھی بات آئی. ام المومنین کہتے ہیں مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ میں دودھ, کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے وہ لے کر ٹھہرے اور مسکراتے ہوئے استقبال کرے. نبی کریم دودھ آتے ہی دودھ پلاتے, کھجور کھلاتے, پھر بستر لگا ہوا ہوتا, جب بستر لگ جاتا پھر جو ہے نا بازو بیٹھتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے. اب یہاں پر شوہر آتا ہے, کھانا ہی نہیں بنا, ہوٹل سے لا لو بھائی, بچے بوستا. اس میں مسئلہ نہیں ہے, بات یہ کہ شوہر کا استقبال ہو رہا نہیں ہو رہا, سیرت پہ نہیں ہے, سنت پہ قائم نہیں ہے, سنت سے ہٹ گئے. اب سنت سے ہٹ گئے, اب باہر جانا ہے, چلو باہر جاتے ہیں ہوٹل میں کھانے کے لیے, کہاں تیار ہوتے, ہوٹل میں جانے کے لیے کیوں تیار ہو رہے بھائی, ہوٹل میں جانے کے لیے تیار کیوں ہو رہے. گھر میں شوہر آیا, ساتھ میں کھانا تیار نہیں ہے, نو وہ اداس کپڑے پہنے ہوئے, پتا نہیں پانی نہائے بھی نہیں نہائے بھی, اداس کپڑے پہنے گئے, ایسی نوکرانیوں کی حالت ڈالے ہوئے. تم گھر کی ملکہ نوکرانی بنی ہوئی ہے, آج جب باہر نکلنا ہے تو ملکہ بن کے نکلے گے. واہ واہ, یہ طریقہ ہمارا الٹا طریقہ. تو گھر میں بھی ملکہ بن کے رہو نا, نوکرانی کیوں بن کے رہے ہو, گھر کی ملکہ ہے تو گھر میں بھی نوکرانی ملکہ بن کے رہو, تو گھر کی ملکہ بن کے رہنا. سر شوہر آنے کے ٹائم پہ سر سور کے رہنا, جیسا تم باہر جا رہے ہو ہوٹل میں جو ہے نا کھانے کے لیے, جیسا سر سور کے نکل, گھر میں بھی رہو شوہر کے انتظار میں. شوہر دیکھے تو خوش ہونا, اس کی تھکان دور ہو جانا, اور باتیں ایسی کرنا جس کو جو پسند ہے, اس کے سامنے وہ پیش کرنا جو اس کو پسند ہے, تو اس کی پوری تھکان دور ہو جاتی. اب ان آیا حالت ڈال کے گھر کا یہ, پھر اوپر سے پھر رونا, تم اتنی لیٹ آ جاتے, تم وہ کر رہے, اور اس کو پتا ہے دن بھر کیا کر کے آئے, تم اتنی لیٹ آئے تھے, وہ آتے, یہ سارا پکارا, گھر میں کیا لڑائی جھگڑا شروع ہوا. یہ گھر کے جو سوشل پرابلمس ہیں, اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنا لیں گے نا, سارے سوشل پرابلم انشاءاللہ دور ہو جائیں. اب مرد حضرات کے لیے بھی انشاءاللہ باتیں آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, کیا ہے یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ایسا, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے اگر ہم کسی پہاڑ میں نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا, تو آپ کے قلب مبارک کی طاقت کا اندازہ لگا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا, اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قلب مبارک پر نازل ہوا تو آپ کی کیفیت بدلی, تو آپ واپس گھر آئے, تو آپ نے کہا زمبلونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. جب چادر اڑائے تو پورا واقعہ بتائے, مجھے خوف ہو رہا ہے, آپ نے کہا مجھے خوف ہو رہا ہے, چادر اڑاؤ, مجھے جو نا سردی لگ رہی ہے. پھر حضرت ام المومنین نے اب تسلی والے, دیکھیں شوہر جب پریشان آ جائے اس کی صورت دیکھ کے, تو اب اپنے کو تسلی دینا, یہ ام المومنین کی سنت ہے. شوہر بیوی کے پاس آئے تو اسے تسلی ہونا, اگر ہو رہی ہے اور اس کی جو نا مصیبتوں میں اس کو بیوی سے راحت مل رہی ہے اور مصیبتوں میں اس کو تسلی مل رہی ہے, اچھی باتیں مل رہی ہے, تو ام المومنین کی سنت پہ قائم ہے. ام المومنین کی سنت پہ قائم ہے. اجر بھی دیکھ لو, اجر بھی کیا ملا, وہ مقام تو نہیں ملے گا مگر ان کا صدقہ تو مل جائے گا. ام المومنین کو اللہ کا سلام مل رہا ہے. ام المومنین کو کیا مل رہا ہے, جبرائیل علیہ السلام کا سلام مل رہا ہے. اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے, ان کا صدقہ تو ملے گا, ان کی شفاعت تو ہو جائے گی. تو خواتین کو چاہیے کہ شوہر آپ کے پاس آئے تو اسے سکون ملے, اس سے باتیں جو ہے نا اس کی تکلیف کو, اس کو اچھی باتیں کرے تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے. اب ام المومنین نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. کیوں مدد فرمائے گا؟ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہی ہیں. اب اعلان نبوت 40 ایئرس میں ہوا, اب 15 ایئرس کی سیرت بتا رہے ہیں ام المومنین. اگر حقیقت پوچھنا ہے نا کسی بندے کی تو اس کی بیوی سے پوچھنا, اس کی بیوی بتاتی.
اب ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا, آپ جو ہے نا فکر نہیں کرنا, تسلی دے رہے. کیوں مدد فرمائے گا؟ آپ بتا رہے سیرت النبی کہ آپ صادق ہیں, آپ سچ بولتے ہیں. اب انہوں تو باہر دوستوں کے پاس کھانا کھا لے کے آ جا کے میرے کو بھوک لگ رہی ہے, آج میری طبیعت خراب, وہاں خوب مٹن چکن کھا لیے. شوہر کا یہ حق ہے تو جو کھاتا ہے بیوی کو وہ کھلانا. وہاں پر خول کھا لے کے آیا, اور یہاں پر بولا میرے کو بھوک نہیں ہے, میرے کو دل نہیں بول رہا, بول کے تھوڑا بہت کھا لے کے سو جانا. خوب کھا کے آیا ادھر, جو تو کھا رہا ہے وہ کھلانا, جیسا تو پہنتا ہے وہ پہنانا, جیسا جہاں رہتا ہے وہ رہنا. بیوی کو جو وہ دال کھانا کھا رہی ہے, مٹن چکن پیسے برباد کر کے آئے دوستوں میں اڑا کے آ رہے, تو یہ جواب دینا پڑے گا. تو ام المومنین نے کہا کہ آپ سچے صادق ہیں, آپ امانت ادا کرتے ہیں, آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں, آپ مجبوروں کو اٹھاتے ہیں, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ کے بہترین اخلاق ہے, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ آپ کی سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرما رہے ام المومنین. یہ سیرت بتا کے دے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا, آپ فکر نہیں کرنا. یہ سیرت بتا کے آپ نے جو نا یہ جملے عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات کیا سمجھ میں آ رہی کہ بیویوں کا یہ حق ہے کہ شوہر جب آئے تو اس سے اچھی بات کرے, اس کو تسلی دے, اس کے پرابلمس میں سے اس کو نکلنے کے لیے اچھی باتیں کر لیں. دیکھو یار, کسی کی آپ مدد نہیں کر سکتے تو چل اچھی باتیں کریں گے تو کافی ہو جاتے. چلو چل اچھی باتیں بھی نہیں آتی, نہیں باتیں ہم کو اچھی نہیں نکلتی, صورت دیکھو تو کچھ بھی باتیں نہیں نکلتی, خاموشی اختیار کرو. وہ تکلیف کی باتیں بھی نہ کرو نا, جب اس سے اچھی باتیں نہیں کر سکتے تو اس کو تکلیف دینے والی باتیں بھی نہ کرو. یہ بھی ایک اچھا طریقہ, جب اچھی باتیں نہیں نکل سکتی تو بری باتیں بھی نہ کرو. اب جب یہ ساری باتیں پتا چلا تو ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. اب یہاں پر دیکھو بہت اہم ہے, اب یہاں پر مرد حضرات شروع ہوتے ہیں. یہاں پر اب خواتین کے لیے ساری نصیحتیں, اب مرد حضرات شروع ہوتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم نہیں ہے, اگر قائم نہیں ہے بے دین ہے. اب ورقہ بن نوفل کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ام المومنین کے چچیرے بھائی ہوں, چاچا کے بیٹے ہوں. اب یہ پرابلم کو ڈسکس کرنے کے لیے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سسرال میں لے کے جا رہے ہیں, ایک معنوں میں. اب سسرال بولے تو وہ آگ لگ جاتی, اب سسرال بولے تو آگ کی لگ رہی بہتر ہے. بولا مشرک ہے کیا؟ بولا کفار ہے. کون ہے وہ لوگ؟ تو وہ آگ کی لگ رہی بھائی. اب سسرال بولے تو آگ لگ جا رہی, یہ سنت سے ہٹ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ گیا, بے دین ہو گیا. سسرال بولے تو آگ کی لگ رہی بھائی, وہ لوگ کیا جوپیٹر کے ہے کیا؟ بولا کیا ماس میں رہتے کیا لوگ؟ بولا یہی دنیا کے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, دیکھو آگے کو لگ رہی بھائی ان کی بات کرے تو. اب یہاں مشورہ, یہ ایک بڑا ایشو ہے, بڑا پرابلم ہے, ایشو تو نہیں بولیں گے, ایک بڑی اہم چیز آ گئی ڈسکس کرنے کے لیے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس جائیں. مگر ام المومنین نے کہا ہم ان کے پاس جاتے ہیں, وہ اہل کتاب ہے, توریت کے بھی عالم ہے, انجیل کے بھی عالم ہے, تو وہ ان کے جگہ مشورہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو اس طرح کے اگر بیوی اگر کہہ دے کچھ بات سسرال میں جانے کی, سن لیا کرو. اب اپنی ضد جو لڑا رہے ہیں یہ بے دینی ہو گئی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ گئے. پہنچے ورقہ بن نوفل. اب دیکھیں ایک ایک پہلو اپنی زندگی میں, یہ واقعہ ایسا تھا بول کے نہیں, اپنی زندگی میں اتارنا ہے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ام المومنین کا. اگر اتار لیں گے اپنی ازواجی زندگی کامیاب ہو جائے گی, یہ میاں بیوی کے جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو سسرال کی باتیں آئے تو منہ پھلانے کی ضرورت نہیں ہے, منہ ٹیڑھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بیکار باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. اور ان کے پاس جانے کے لیے بولے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بولے بیگم کا دل ہے تو جا, کیا مشکل ہے, جا کے آؤ. پہنچے وہاں پر تو ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں سن کے بتایا کہ وہ جو آئے ہیں آپ کے پاس وہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل ہیں, جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور آپ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ. وہ ساری باتیں جو ہے نا انہوں نے بتائی. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں. وہاں پر ان کی ایمان کی بات بھی آتی ہے, اختلاف ہے, کوئی کہتے ہیں کہ صحابی تھے, کوئی کہتے ہیں کہ صحابی نہیں ہے, مگر وہ اہل کتاب تھے, وہ ایک کتاب پہ قائم تھے اور صحابی بنے. اگر نہیں ماننا ہے تو الگ بات ہے, مگر کفر اور شرک میں مبتلا نہیں تھے, ایمان اہل ایمان تھے. تو آپ نے سارا واقعہ بتایا, واپس آئے. تو اس واقعے سے کیا سسرال میں جو تعلقات ہے, حالانکہ ان کی والدہ نہیں ہے, ام المومنین کی والدہ نہیں ہے, والد بھی نہیں ہے, دونوں کا بھی انتقال ہو گیا. تو کس کے پاس لے گئے؟ والدہ والد نہیں ہے تو کس کے پاس لے گئے؟ چاچا کے بیٹے کے پاس لے گئے.
اب یہاں پر ان کے بعد یعنی سمجھنے والی بات، حالانکہ با پردے دار جا سکتے نا، تو ام المومنین تو پردے دار ہے، اب ان سے زیادہ پردے دار کون ہو سکتے؟ جانے کا کیا مسئلہ تو مگر آپ کے تعلق سے آتا ہے ورقہ بن نوفل حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، آپ کی صحبت پائی گئی تھی، آپ کی عمر کافی تھی، 100 ایئرس کے قریب تھے، جب آپ 100 ایئرس کے قریب تھے جب یہ واقعہ ہوا تو آلموسٹ 100 ایئرس کے قریب تھے آپ، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، آپ سے دوستی بھی تھی ان کی، ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ، تو واپس وہاں پر گئے، واپس آ گئے، تو یہ سارا جو ہے نا واقعہ اس طرح سے ہوا۔ اب ام المومنین کے تعلق سے تو ہم نے سن لیا، اب مرد حضرات کے تعلق سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرمائے، مدینہ شریف میں تشریف فرمائے، ام المومنین کا انتقال ہو گیا، انتقال کا بھی بات رکھتے ہیں انشاءاللہ، آپ کا پردہ فرمانے کا واقعہ بھی رکھتے ہیں، مگر مدینہ شریف میں تشریف فرمائے، آپ آرام فرما رہے، ظہر کے بعد آپ کے آرام کا ٹائم ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کا ٹائم ہوتا، اس ٹائم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنے کے لیے مشکل تھی ان کے لیے، آپ بھی ہمت نہیں کرتے اس ٹائم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمت نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کریں، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمت نہیں کرتے، کوئی ہمت نہیں کرتے، کسی صحابی کی ہمت نہیں تھی کہ اس ٹائم پہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کریں، مگر اس ٹائم پہ ایک بڑھیا آئی، چھڑی لے کے دروازے پہ کھٹ کھٹ مار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بڑھیا آئی تو اس کو بڑی ادب کے ساتھ اندر بلائے، اس کو بٹھائے، آپ بازو بیٹھے، بہت دیر اس سے باتیں کرتے رہے، اس سے باتیں سنتے رہے، اس کے جوابات دیتے رہے، نارمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا میٹنگ کرتے صحابہ کرام سے، اس سے کہیں زیادہ وقت اس بڑھیا کو دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں بات کو، کتنا زیادہ ٹائم دیا یہ وقت پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملاقات نہیں کرتے، ملاقات بھی کی، وقت بھی دیے، پھر جاتے وقت پہ تحفے دیے ان کو، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بولا گھر تک چھوڑ جائے، اور ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے کے باہر تک پہنچے، ان کو باہر چھوڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس دروازے کے باہر تک پہنچے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گھر تک چھوڑ گئے، پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام میں ابھی باہر جائیں گے، ابھی آرام کر رہے ہیں، پھر شام میں جب تشریف لائیں گے تو پوچھوں گی یہ بڑھیا کون تھی، اور آپ نے اس کے ساتھ زیادہ رحم کا معاملہ کیا ہے، تو یہ کون ہے، کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھوں گی بلکہ سوچ رہے تھے، ایسے ہی قریب پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کرنے، آنکھیں مبارک کھلی ہوئی ہے اور ایک گہری سوچ میں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بازو بیٹھ کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کون تھی اور آپ نے اس کے ساتھ بہت رحم کا معاملہ کیا، بہت زیادہ ٹائم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ام المومنین عرض کیا رسول اللہ میں نے تو آپ کو تکلیف دے دی؟ بولے عائشہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، یہ جو عورت تھی، یہ بڑھیا تھی، یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ختیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، تو اپنی بیوی کے پاس آنے والی غیر عورت کا ادب کر رہے ہیں اور اپنی بیوی کے ماں باپ کا بے ادبی کر رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جو عورت آ رہی تھی وہ غیر عورت تھی اور وہ رحمی کا معاملہ کرتے تھے، تو آپ اتنا رحم کا معاملہ کرے، اور یہ آج کا مرد اور اپنی بیوی کے ماں باپ اور بہنوں کے خلاف بولتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، سنت سے ہٹ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا، بے دینی ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو چلے گئے کہ ختیجہ کا یہ عمل تھا رضی اللہ تعالیٰ کہ جب آتی، یہ بڑھیا جب آتی تو آپ اس کو بٹھاتے اور اس کی باتیں سنتے، بڑھیا یہ وہ باتیں کرتی تھی، اس کی باتیں سنتے اور اس کو تحفے دیتے، تو مجھے ختیجہ یاد آ گئی۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس بڑھیا کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کا معاملہ کیا، صلہ رحمی کا معاملہ کیا، ویری امپورٹنٹ ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ پھر ایک اسی وقت پہ وہی ظہر کے بعد آپ کے آرام کے وقت پہ کوئی آپ کو اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا، کوئی آپ کے پاس آنے کی ہمت نہیں کرتا، اسی ٹائم پہ حضرت حالہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے مسجد نبوی میں پہنچے، مکہ سے ایمان لا چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ہے، مسجد نبوی میں ہے اور آپ حجرے مبارک میں آرام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی میں پوچھ کر کسی سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ خالی اتنا پوچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے, آپ نے آواز سنی اور اسی حالت میں بیدار ہوئے, بولے میرا حالہ آ گیا ہے, میرا حالہ آ گیا ہے, میرا حالہ آ گیا ہے. 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا. کتنی محبت ہے, کس نسبت سے محبت ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے محبت ہے. حالانکہ پہلے شوہر کا بیٹا ہے. بتاؤ آج کوئی مرد شادی کر لے اور اس کی بیوی کا کوئی اور شوہر ہو, پہلے کا انتقال کرو, اس کا بچہ ہو, اس کو دیکھے تو غصہ آتا ہے اس کو. مگر آپ بیدار ہوئے اور اپنے کپڑوں کو صحیح کیا, اپنے سر مبارک پر کپڑا رکھا اور فوری جو ہے نا مسجد نبوی میں پہنچ گئے. حضرت حالہ رضی اللہ عنہ سے بات کرنے, جو بھی بات کرنی تھی بات کی, واپس چلے گئے. تو بولنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے ان کی قدر کرنا. عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے, مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے. تو اپنی بیویوں سے جو نسبتیں ہیں قدر کرنا. اور وہ دیکھیں حضرت ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی گوشت آتا ہمارے پاس, اچھا کھانا بنتا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بڑھ کے بنا دینا, تھوڑا پانی ڈال دینا, بڑھ کے بنا دینا, شوربہ زیادہ بنا دینا. تب شوربہ جب زیادہ بنا دیتے تو شوربہ لے کے جاتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سہیلیوں تک پہنچاتے. ماں باپ تو نہیں حضرت خدیجہ, اگر سوچے اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ماں باپ ہوتے تو ان کی کتنی قدر ہوتی. سہیلیوں تک, کہ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں ہیں, گھر میں کھانا بنتا تو سہیلیوں تک پہنچتا تحفہ. کس کی نسبت سے نسبت ہو رہی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نسبت. تو یہاں تو سہیلیاں تو چھوڑو, کس سے ملنا چھوڑو, یہاں خاص رشتے ماں باپ بھائی بہن ان سے جڑا دے رہے بولو. تو یہ نا یہ جو غصہ آتا, یہ جو نہیں کرنا, وہ یہ بیکار کی کچھ بھی, اگر اس کو تول کے دیکھے کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کہیں کر رہا بھائی خالی بھی نہیں, کہیں کو ٹانگ کر رہا بیچ میں, کہیں کو پریشان کر رہا, اس بچی کو پریشان کر رہا نا, تو بچی کو پریشان کر رہا, یہ بے دینی ہے. یہ سب کے لیے, میرے لیے بھی, آپ لوگ کے لیے, سب کے لیے. تو اپنی زندگی کو جو ہے نا ہم نے اس سنت کے طریقے سے گزارنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ دیا. شعیب ابی طالب جو گھاٹی تھی, 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. 3 سال وہاں کھانا نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے, اور خوف کی زندگی ہے. کوئی 3 سال کوئی بیوی ساتھ رہتی بغیر کھانا بغیر پانی کے, لے کے چلے آتے سسرال والے. دیکھا بولتی بھائی نہیں ہو سکتا تیرے, ٹھیک ہے جب تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے ہم آ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی ام المومنین کو کہ ام المومنین قریش قبیلے سے آپ جا سکتے ہیں, یہ بنو ہاشم پہ بائیکاٹ ہے, یہ بائیکاٹ بنو ہاشم پہ, آپ جا سکتے ہیں, آپ رہ سکتے ہیں باہر. ام المومنین نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گی, جہاں بھی رہوں گی, جس حالت میں رہوں گی میں آپ کے ساتھ رہوں گی. ام المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا قبول کیا. تو ابھی عورتوں کے لیے نصیحت ہے, جس حال میں رہے شوہر کے ساتھ رہے بس ہے نا, شوہر کے ساتھ ہے بس ہے نا. اب شوہر کے ساتھ ہے یہ ٹنگل وہ ٹنگل, تو یہ جو ٹنگل ہے شوہر کے ساتھ رہنے کے باوجود یہ بے دینی ہے بیویوں کی. تو یہ اپنے آپ کی جس طرح سے جو ہے نا اگر ہم اس سیرت کو اپنا لیں گے ہمارے سارے سوشل پرابلم ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. جیسا شوہر نے رکھا ہے اس طرح سے رہے, اللہ کا شکر ادا کرے. 3 سال اس دوران میں ام المومنین کی طبیعت خراب ہوئی. جب وہ گھاٹی سے باہر نکلے 3 ایئرس کے بعد, کیونکہ وہاں کھانے کا بھی نہیں ہے انتظام, پانی کا بھی نہیں ہے, خوف کا زندگی یہاں پر. 3 سال میں آپ کی طبیعت خراب. جب طبیعت خراب ہوئی, جب باہر آئے وہ گھاٹی سے, جب بائیکاٹ ختم ہوا تو آپ بستر مرض پر لیٹ گئے. جب آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا, اب آخری وقت قریب آ گیا ام المومنین کا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ اپنے بابا سے بولو کہ ان کی چادر مجھے دے دے, جو کالی کملی ہوتی ہے نا, کالی کملی مجھے دے, چادر مبارک مجھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے اس کے امی جو ہے نا چادر مانگ رہی ہے آپ کی. چادر تو دے دیا آپ نے, چادر دے کے پیچھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی پیچھے آ گئے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چادر جب پہنچ گئی, بولے اے خدیجہ چادر مانگا ہے, کیوں مانگا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ جو میں مر جاؤں گی نا تو یہ چادر مجھ پہ اڑا دینا, میں چاہتی ہوں چادر میرے پہ اڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, خدیجہ تم نے میری چادر مانگا ہے, اگر تم میری کھال بھی مانگتی نا تو میں بھی نکال کے دے دیتا. یہ بیوی کے لیے کہا آپ نے, اگر تم میری کھال بھی مانگتی نا تو میں نکال کے دے دیتا. یہ ایسا احسان ہے بیویوں کے ساتھ,
یہ اگر نہیں ہے تو سنت سے ہٹے ہوئے، دین سے ہٹے ہوئے، آپ نے جو اپنے رولز بنا لیے اپنے، وہ بیکار ہے وہ سب۔ یہ ہے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک۔ چادر آپ نے مانگا ہے، اگر آپ مجھ سے اپنی کھال بھی مانگتے تو میں دے دیتا۔ تو ام المومنین رونے لگے۔ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا جیسا ادا کرنے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھو یہ دونوں طرف ہے معلوم۔ یہ عورتوں کے ساتھ یہ جو حسن سلوک جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خطیرہ، یہ دونوں کی زندگی اگر ہمارے اندر آ گئی، سارے سوشل پرابلم دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا جیسا حق ادا کرنے کا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خدیجہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اللہ کے رسول تم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں گھر بنایا ہے، وہ موتیوں کا گھر ہے، موتیوں سے، اس میں کوئی شور نہیں ہوگا، اس میں کوئی آواز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بشارت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دی ہے کہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی رہو گی۔ کیسا اعجاز ملا، جنت میں گھر ملا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی رہو گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں دیکھیں کیسی دونوں طرف سے محبتیں ہیں۔ پھر دونوں طرف سے محبتیں ہوگی تو ازواجی زندگی یہی تو ہے میرڈ لائف، یہ میرڈ لائف ہے۔ ہم کیا کریں میرڈ لائف کو فلمی سٹارز کے، دنیا کی باتوں سے، اس کی باتوں سے۔ شادی ہونے کے بعد جب بیوی گھر آتی نا تو وہ بچی جو ہے نا اپنی اماں کی گود سے باہر نکلتی نہیں ہوتی، یہ بھی پرابلم ہے۔ شوہر کے منشا کے تحت شوہر کو خوش کرنا، شوہر کے مزاج کے تحت نہیں چلتی، اماں کے مشورے پہ چل رہی ہوتی ہے۔ جب اماں کے مشورے میں ڈیزاسٹر ہے، اس کو کیا مطلب، اس کی کیا سوچ ہے، اس کو کیا چاہیے، کس طرح سے رہنا چاہیے، بیوی کو پتا ہے۔ اب وہ چل رہی ہے اماں کے مشورے پر، بہنوں کے مشورے پہ چل رہی ہے۔ تم عاقل ہے، تم بالغ ہے، تمہیں پتا ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ صحیح چلو۔ تم اپنے شوہر کی پرسنل باتیں اپنی امی کے ساتھ کیوں کر رہی ہو؟ تو اپنے بہنوں کے ساتھ کیوں کر رہی ہو؟ ہاں کوئی بڑا مسئلہ ہے تو ڈسکس کر لو، چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے شوہر کی جو نہ ہوتا ڈسکس کر رہی ہو، اس سے ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ وہ مشورے دیتی ہے یا عمل کر رہی ہوتی ہے، وہ مشورے دیتی ہے یا عمل کر رہی ہوتی ہے۔ اپنے شوہر کو تم جانتے ہو، تو بیوی شوہر کو جتنا اچھا جانتی ہے، اس کی اماں جانتی ہے اس کو، اس کی بہنیں جانتی ہے اس کو۔ جو بندہ جس کو جانتا ہے اس کے بلانے میں مشورہ کیسا دے گا، وہ ڈیزاسٹر رہے گا، وہ ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، اس لیے اب بریک اپ ہو رہے ہیں۔ کوئی بڑی بات ہو گئی تو ڈسکس کرے ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر کی جا کے ادھر بتا رہی ہے، ایسا کرا ایسا کرا ایسا کرا، سسرال کی باتیں جا کے بتا رہی ہے ادھر۔ تو یہ کیا بچپن ہے اس کا، حالانکہ دماغ بڑا ہو گیا، حالانکہ جسم بڑا ہو گیا ہے مگر اس کا دماغ بڑا نہیں ہوا، سمجھ نہیں رہی۔ اور وہ ماں کو بھی دخل ہونی چاہیے کہ بتاؤ کہ نا کہ تم اپنے شوہر کو سمجھتی ہو، تم اس کے ساتھ دیتی ہو، تم اس کو سمجھو، اس کو خوش رکھو، نہیں آپ کے میرے کو بتاؤ کیا ہوا، پوری اپڈیٹ لیتے رہو، کھکور کے لیتے رہو۔ یہ ماں کو بھی دخل ہونی چاہیے کہ تم کہیں کھکور رہے ہیں، ان کی زندگی میں کہیں کو مداخلت کر رہے ہیں، اس کی مداخلت کرنے کی وجہ سے پھر انتڑا ہو جاتا۔ تو یہ ساری سوشل پرابلمز کیا ہوئی کہ بیوی اپنے شوہر کے حقوق نہیں سمجھا۔ اب یہ شوہر کا کیا ہے، ان ہر بات اماں کو بتاتا ہے، میری بیگم آج کھانا نہیں بنے تو ہوٹل سے لا لیا۔ تو کھانا نہیں بنے تو ہوٹل سے لا لیا بولنے کی ضرورت تھی وہاں پر گھر میں؟ نہیں میں آج تو کھانا نہیں کھایا صبح میں، ابھی تک کھانا نہیں بنا، وہ ساس ہوں گے ابھی تک میرے بچے کو کھانا کھلائے۔ یہ مطلب بچپن دماغ، جسم بڑا ہو گیا، دماغ نہیں بڑا ہوا، بچپنی حرکتیں بیوی کی طرف سے ہی بچپنی حرکتیں۔ شادی ہو گئی ہے، سب بیوی کو استعمال کریں گے مگر ہر بات جو بیوی کی اماں کو بتائیں گے، انہیں ایسا کرے، کھانا نہیں بنائے، کپڑے نہیں دھوئے، میں باہر سے کپڑے دھلا لے رہا ہوں، باہر سے استری کرا لے رہا ہوں، میں یہ ہو گیا آج۔ کیا یہ باتیں کرنے کی ہے؟ امی سے امی کی بات کرو، ان کی طبیعت پوچھو، ان کو خوش رکھو، یہ کہیں کو بتا رہا ادھر ان کو اور ٹینشن دے رہا ہے۔ تو یہ نا بچکانی حرکتیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، یہ سمجھنے والی باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا سمجھ کی توفیق دے۔ انشاءاللہ قرآن سے آگے صلو علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ جو دعا مانگتے ہیں، یہ کون ہے؟ ایمان والے لوگ دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں ایمان والے لوگ؟ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ہم مانگے کبھی ہے؟ مانگنا
ایمان والوں کی یہ علامت ہے. بیوی دل کا چین ہونا، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا. یہ قرآن دعا سکھا رہے ہیں ہمیں. ہم مانگے، ابھی دعا مل گئی اپنے قرآن کو. سورہ فرقان آیت نمبر 74. یہ ایمان والوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو دعا کریں گے تو اس کی جو بھی عادتیں صحیح ہوگی انشاءاللہ. حسن اخلاق سے. دیکھیں ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی تو کیا چیز دیکھ کے شادی کی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے آپ کے اخلاق دیکھ کے شادی کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہونے چاہیے سے. میسرہ نے سارے بتایا پورے سفر میں. انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہے کس طرح کے اخلاق رکھتا ہے. تو اپنے اخلاق اپنے بیویوں کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے. دعا مانگیں کہ بیوی کیا ہونا؟ دل کا چین ہونا چاہیے. اور کیا ہے؟ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک. تو یہ دعا کریں گے تو ہوں گی نا. مانگے تو ملے گا نا. نہیں مانگے تو کیوں ملے گا؟ مانگ رہے نہیں مگر ہونا ایسا تھوڑی ہوگا. اور اس کے لیے کیا ہے؟ سیرت اپنانی پڑے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ام المومنین حضرت خدیجہ. تو یہاں پر دونوں کے لیے ہوم ورک ہے. یہاں پر دونوں کے لیے سبق ہے. یہاں پر مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اگر اپنے اپنے کام کر لینا، اگر اپنا اپنا کام کر لے گھر جنت بن جائے گا. ہوتا کیا ہے ہر کوئی بولتا ہے کہ میرا رائٹ کدھر ہے. تو تم نے کام کیا. دیکھو بھائی ایک امپلائی ہے وہ مہینہ کام کرنے کے بعد سیلری مانگنے کا حق ہے اس کا. ان یہ بول رہا بھائی کام چھوڑو میرا سیلری کدھر ہے. یہاں پر یہ ہو گیا عورت کہتی ہے میرے رائٹس کدھر ہے، مرد کہتا ہے میرے حقوق کدھر ہے. اور تو نے کام کیا اپنا نہیں کیا تو پھر گھر کیوں مانگ رہے اس سے؟ اپنا ہوم ورک کر پہلے. عورت کو چاہیے تم اپنا ہوم ورک کرو پہلے. جب دونوں اپنا ہوم ورک کریں گے اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا. اس کے دل میں ڈالے گا وہ بات، اس کے بھی دل میں تمہارے کو اپنا حق خود ہی چلتے ہوئے آئے گا. تمہارا اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ کا وعدہ ہے. ان کیا دیتا تمہارے کو، ان کیا دیتی تمہارے کو. تم اپنا کام کرو اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سیرت ہے بول کے کام کرو. اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا. تمہارا حق چلتے ہوئے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اپنا کام تو کرے نہیں، نوکری گئے نہیں، صبح جاتے نہیں ہیں، ڈمے مارتے ہیں، کام نہیں کرتے، تنخواہ دو وہ تو مل جاتی تنخواہ. تو اپنے حق ادا کرو. شوہر کو چاہیے اپنے بیوی کے حق ادا کرے، بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے ادا کرے. ابن کرتے نہیں ہیں اور حق مانگنے کے لیے آتے ہیں. یہیں سے لڑائی کا فتنہ شروع ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں ام المومنین کے شان میں یہ آیت ہے. ام المومنین کے شان میں آیت ہے کہ ام المومنین کا کیا مقام ہے. سورہ الحزاب آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کریں جو نبی ہے ہمارے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہاں پر کلمہ مکمل ہو رہا ہے. اس آیت میں کلمہ مکمل ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اپن کبھی محسوس کرے نہیں کرے کیونکہ کلمہ نہیں سمجھے نا. اپن لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے. محمد رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 6. آگے اللہ تعالیٰ سمجھا اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اعلان کر رہے ہیں کہ جو میرے نبی کی بیویاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں. تو ہم اپنی ماں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ امت کی ماں کا ذکر ہے. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ تمام امت کی ماں ہیں. اور یہ آپ کی یہ سب سے بڑی محسنہ ہے اس امت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جہاں پر ہر کوئی جاتا ہے سکون پاتا ہے. ام المومنین وہ ذات ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور سکون پاتے ہیں. یہ وہ ہے ذات مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہ تمام کائنات نبی کے پاس جا کر سکون پاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے پاس جا کر سکون پاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ام المومنین کا ذکر فرماتے. تو ایک بار حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہت ساری ازواج ہیں، خوبصورت ہے، جوان ہے، آپ جو ہے نا اس ضعیف خاتون کا ذکر فرماتے ہیں. آپ نے اس طرح سے خاموش ہو گئے. یہ تو بات کر دی آپ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے. اس ٹائم جلال میں آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے جلال کم ہوا تو دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اس بار کہہ دیا ہے اگلی بار نہیں کہنا، اب کہہ دیا ہے اگلی بار نہیں کہنا، تم لوگ میرے سکون کے وقت پہ آئی ہو، میری بیوی خدیجہ میرے مصیبتوں کے وقت میں تھی، جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے اس نے مجھے قبول کیا، جب میرے پاس مصیبتیں تھیں وہ میرے ساتھ تھی، تمام اولادیں اللہ نے مجھے اسی سے عطا کیا، کیوں نہ میں اس کا ذکر کروں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ کسی پہ رشک ہوتا تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رشک ہوتا، کسی اور ام المومنین پہ نہیں ہوتا، صرف حضرت خدیجہ، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، یہ فرماتے ہیں آپ۔ تو کیا ہے امہات المومنین، کیا ہے ہماری مائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں ہے، تو تمام النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کی کیا ہے مائیں ہیں، تو ہماری مائیں ہیں، تو ہم اپنی ماں کا ذکر کر رہے تھے۔ صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سورہ حشر آیت نمبر 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں، تو قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ تو انشاءاللہ اس پہ اور بھی گفتگو ہے کہ دیکھیں جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ شب قدر ٹھہری، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان مبارک ٹھہرا، اور جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا وہ میلاد النبی ٹھہرا۔ تو میلاد النبی جو ہے وہ شب قدر سے افضل ہے، میلاد النبی کی رات شب قدر سے افضل ہے، کیوں؟ شب قدر میں قرآن نازل ہوا اور میلاد النبی میں صاحب قرآن تشریف لے کے آئے، اور رمضان میں قرآن نازل ہوا اور یہ میلاد النبی کا جو مہینہ ہے یہ صاحب قرآن تشریف لے کے آئے۔ تو یہ سمجھنے والی باتیں، اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم، اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرمانے والا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔